شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وجدان۔ اگر اس حادثہ کی صحت پورے طور پر تسلیم بھی کر لی جائے تو سوال یہ ہے کہ اس حادثہ کے محسوسات کیا ہیں؟ اس سے کن چیزوں کا احساس ہوتا ہے؟ اہل کشف کہتے ہیں کہ ایک نیا عالم نظر آتا ہے، نئی صورتیں اور نئے رنگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان نئی صورتوں اور نئے رنگوں سے نہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ خدا کی صفات معلوم ہوتی ہیں، اور نہ ہی کائنات اور انسان کا باہمی تعلق واضح ہوتا ہے۔ گویا بنیادی سوالات جوں کہ توں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اشراق نے نہ تو ان مسائل کا کوئی واضح جواب دیا اور نہ کوئی مفصل اور مثبت نظام زندگی پیش کر سکے۔ خود اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی انہیں اپنے ہی زمانے کے نظام کی اقدار مستعار لینی پڑیں۔ چنانچہ پروکلس اگر مصری رسوم دینی اور مذہبی تقریبات کا پابند تھا تو جولین رومی بت پرستی کا۔ ویسے دونوں کا شمار اہل کشف میں کیا جاتا ہے۔ اس مختصر بحث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی تمام ظاہری اور باطنی قوتیں، اس کے حواس، اس کی عقل اور اس کا حاسہ باطنی اس کی زندگی کے اہم اور بنیادی سوالات کا صحیح جواب دینے سے قاصر ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ان سوالات کے جواب پر کوئی راہ ہی نہیں۔ ان سوالات کا حل پیش کرنے کے دعوے دار ایک ایسے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو رسول اور نبی کہتے ہیں اور اپنا ذریعہ علم وحی بتاتے ہیں۔ چنانچہ اگلے لیکچر میں ہم وحی اور رسول کی روایات کو بھی پرکھ کر دیکھیں گے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ ویسے وحی نام ہے اس علم کا جو خداوند تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر انسانوں کی ہدایت و معرفت کے لیے منکشف کیا ہے۔ دوسرے تمام انسانوں تک یہ علم روایات اور نقل کے ذریعے پہنچتا ہے۔ چنانچہ وحی یا بالفاظ دیگر رسالتی علم سے متعلق تین باتیں خصوصی ہیں۔ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عام طور پر ان اشیاء سے متعلق ہوتا ہے جو ظاہری حواس سے مخفی ہیں۔ اس علم کا ذریعہ عام ذرائع علم سے مختلف ہوتا ہے، اور باقی جو باتیں اس سے متعلق خصوصی ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔